تو جو انسان جس کو ٹیمپٹیشنز یا ڈیزائر یا چیلنجز ہی نہیں ہیں وہ اگر اعلیٰ معیار پہنچتا ہے تو اس کی بڑائی نہیں ہے. لیکن جس بندے کو ریٹیلیشن ہیں, ڈیزائرز ہیں, ٹیمپٹیشنز ہیں, وہ اگر ان کو فائٹ کر کے اوپر جاتا ہے, سو اس لیے تو جو انسان عمل میں بڑھ جاتے ہیں اور گناہوں سے, وہ فرشتوں سے بھی انشاءاللہ افضل. آپ کا سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ سے بڑھ کر میں نے کسی کو کنٹرول, سیلف ڈسپلن میں نے نہیں دیکھا جتنا سیلف کنٹرول ہے. آپ نے کہا کہ ہم روزے کی حالت میں ہوتے تھے, ہم اکٹھے لیٹے ہوتے تھے, اللہ کے حالانکہ وائف قریب ہو اور بالکل ساتھ لگی ہو اور آپ بوسو کنار کر رہے ہوں اور اس مومنٹ کے اوپر روزے کی حالت میں ہو, تو انسان سے اکثر اوقات نہیں کنٹرول ہوتا. تو انسان کی کمزوری ہے, سیدھی سی بات ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی کو کنٹرول میں نہیں دیکھا. آپ اتنا اپنا ضبط نفس ہوتا تھا آپ کا کہ کبھی جو حدود ہیں جو روزے کی, آپ نے کبھی آج تک اس کو کراس نہیں کیا. اسی طریقے سے کھانے کی لمٹس کو آپ نے کبھی کراس نہیں کیا. کبھی آپ نے ایسے نہیں کھایا کہ حالانکہ تھکاوٹ سے برا حال ہو جاتا. اب مثال کے طور پہ بڑے مزے کی واقعہ ہے, سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی. تو کہتے ہیں میں نے شادی کی تو ہم لوگ کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے, تو میں نے اپنا ذرا گھوڑا تیز اڑایا. میں نے کہا کہ بیگم سے جا کے ملتا ہوں. نہیں شادی ہوئی تھی. تو بندے کو شوق تھا ملنے کے لیے. کہتے ہیں اللہ کے رسول جا رہے تھے, میں تیزی سے بگائی جاؤں. آپ نے کہا بھائی تو اتنی تیز کیوں جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول شادی ہوئی ہے تو گھر جا کے بیگم سے ملنا ہے. تو آپ نے کہا کہ اچھا تو نے کس سے شادی کی ہے, بتا تیری شادی ہو گئی ہے, تو تجھے کماری لڑکی سے شادی کی تھی یا کسی بیوہ وغیرہ سے یہ پہلے جو متعلقہ ہے اس سے؟ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں نے جو ہے نا سیبہ سے کی, یعنی جو آلریڈی پہلے اس کا ایک یعنی یا تو بیوہ ہو گئی متعلقہ. تو آپ نے کہا کہ تو نے ایک نوجوان لڑکی سے شادی کرنا, تلاعبک و تلاعبها, ٹھیک ہے نا, تو اس کے ساتھ کھیلتا ہوا تیرے ساتھ کھیلتی. یعنی کتنا نیچرل فلو, یہ ڈسکشن دیکھیں کتنی نیچرل ہے. تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے میری بہنیں, وہ حدیث ہے کہ میری بہنیں ہیں, چھوٹی بہنیں. اور اچھا یہ بڑا زبردست لیسن ہے کہ اس صحابی نے دیکھیں, انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری چھوٹی بہنیں ہیں, تو میں نے صرف اپنی شادی اس لیے اپنے بڑی ایک سیریس یعنی ایک میچور عورت سے, اپنی سے بڑی عمر سے اور کی عورت سے شادی کی کہ وہ میری بہنوں کو سنبھال لے. میری بہنیں چھوٹی ہیں اور وہ کافی زیادہ ہیں, تو میں اکیلا صحیح سنبھال نہیں سکتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی کا کردار کیا ہوتا ہے, کہ بھائی اپنی بہنوں کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو الٹا کانسیپٹ ہے نا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ بہنوں کے لیے جو ہے نا بہنیں کھانا چھوڑ دیں, بھائی کو کھلا دو. جی ہمارے یہاں ایک ٹریڈیشنل کانسیپٹ ہے, یہاں پہ الٹا حساب ہے کہ بھائی اپنی شادی کو, یعنی کہ حالانکہ اس کا دل ہے کہ میں جوان لڑکی سے شادی کروں, لیکن صرف اس لیے کہ اپنی بہنوں کو, تاکہ وہ ماں کا درجہ مل جائے, خاتون سینئر خاتون آ جائے. بہرحال تو سیدنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ جب بھی تم میں سے کوئی بندہ رات کے وقت جائے نا, تو تب تک گھر میں داخل نہ ہو جب تک مسجد میں کچھ دیر انتظار کرے, 2 رکعتیں پڑھے. آپ نے روکا اور آپ نے اس کی مقصد بتایا. آپ نے کہا تمہاری شادی ہوئی ہے, اللہ کی بندی تمہاری بیگم کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے. جب اسے پتا چلے گا میرا شوہر آیا تو she needs to prepare herself, she needs to make herself presentable to you. کتنی خوبصورت بات کی. اب صحابی کا دل ہے جلدی جانے کا, آپ نے روک لیا. آپ نے کہا کنٹرول. اور آپ کی یہ سنت تھی کہ آپ سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے, سفر سے آتے اور آپ 2 رکعتیں نفل پڑھتے, گھر والوں کو اطلاع بھیجتے کہ میں آ گیا ہوں, اور ساتھ 2 رکعتیں پڑھتے. اور ہر جگہ پہ سیلف ڈسپلن, کنٹرول, یعنی اپنے نفس کو نا, حالانکہ اس وقت بندہ کہتا ہے یار اب میں تھکا ہوا, میں سیدھا گھر جاؤں, ہر جگہ پہ آپ کنٹرول اور ڈسپلن دیکھتے. یہ عملی زندگی ہے. یہ ہیں وہ چیزیں جو کہ ایک بندے کو دنیا میں بھی سکسیسفل بناتے ہیں اور آخرت میں. میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی بندہ ایسے کرنا شروع کر دے, اس کو کون اللہ معاف کرے اپنے ڈیزائرز کو, اپنی ان چیزوں کو کرب کرنا. اور دیکھیں جی جو لوگ ہیں نا وہ کردار سے امپریس ہوتے ہیں. ایسے ہی ابھی ہمارے لوگ کیوں ویسٹ کی مثال دیتے ہیں آپ کے سامنے, کیونکہ دوز ہو ہیو اسپینڈ ٹائم اوور دیئر, انہوں نے کچھ ایسی اچھی چیزیں دیکھی شاید جو ہمارے معاشرے سے مسنگ ہے, آلدو بہت خامیاں بھی ہوں گی. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں سوشل کرٹسی, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, اسمائل کرنا, پلیز کہنا, تھینک یو بولنا. آئی ایم شیور ندیم بھائی ول بی ایبل ٹو شیڈ مور لائٹ آن دیٹ. اور کنسیڈریٹ ہونا اگلے کے بارے میں. دیکھیں کنسیڈریشن کی بات کی جائے, ہمارے معاشرے میں یہ اس کی بہت کمی, کسی کا احساس کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, سلام پھیرنے کا صحابہ کو کہا کہ نا جب میں نماز پڑھاتا ہوں تو میں لمبی کرنا چاہتا ہوں نماز, لیکن پھر مجھے ایک بچے کی روتی ہوئی آواز ہے تو میں نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں کہ اس کے ماں کے دل پہ ظاہر ہے کوئی بوجھ. سبحان اللہ. آپ بتائیں اس سے زیادہ کنسیڈریشن جو کیا ہو سکتا. وہ جو قبیلے کے لوگوں نے شکایت کی نا, یا رسول اللہ آپ کے وہ صحابی میں نماز لمبی پڑھاتے ہیں, آپ نے کتنا ڈانٹا. آپ غصے میں آ گئے. معاذ بن جبل تم لوگوں کو فتنوں میں ڈالتے ہو, یعنی اس معاملے میں کہ یار سبحان اللہ دس از آور دین مین, کہ لمبی نماز نہ پڑھاؤ, لوگوں کو فتنوں میں ڈالتے ہو تم. تو بینگ کنسیڈریٹ ریگارڈنگ, یعنی لوگ آ کے جھوٹ بھی بولتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے, میں جنگ نہیں جا سکتا. آپ نے کہا جانے دو. اور ہم ہو نا, ہم پیچھے بالغ کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں آ رہے ہو, کیوں نہیں, ٹھیک ہے. بہت یہ جو سکھ کارپوریٹ کلچر ہے نا جو ہمارے اندر آ گیا ہے, کہ بالکل انسان کو ایک لیوریج اور ایک
बैरियर देना ही। आपको पता होता था कि ये बहाने हैं। सैयदना काब बिन मालिक की जो मारूफ कहानी है वो सूरह वो जो वाल सलासति लदीन खुल्लिफू, वो 3 सहाबी जो पीछे रह गए थे गज़वे से, बिल्कुल अल्लाह के रसूल को सारी जो है ना पता था कि ये सारे जो है ना बहाने बना रहे हैं मुनाफिकीन, सारों को पता था, सारों को पता था, ये साहबा को पता था। आप कबूल कर रहे हैं आपने, और साथ अल्लाह माफ कर रहे हैं, कह रहे हैं अल्लाह तुझे माफ करे जा। और जो साहबी ने गलती कर दी, साहबी ने कहा, बाकी तो बल्कि साहबा ने कहा उनको, उनसे कहा कि आपने भी तो बहाना लगा लेना था, इन्होंने बहाना बनाया, अल्लाह के रसूल ने इनके लिए माफी की दुआ मांग रही, आपने बच जरा था। सही बात है, आप अभी फंस गए क्या? देखिए ये भी सुन्नत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अपने काम खुद करना। ये ऐसा रवैया शेख जो इंडिपेंडेंट बनाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार ऊंट पर तशरीफ फरमा थे, चीज नीचे गिरी तो एक्चुअली केम डाउन फ्रॉम द कैमल, खुद उठाई, किसी को नहीं कहा। और अबू बकर सिद्दीक ने भी ऐसे ही किया था। उनसे फिर कहा गया आप खलीफा वक्त हैं, आप किसी को कहते नहीं, मेरे नबी ने उठाया। अब देखें आज हम क्या समझते हैं कि हमने नौकर रख लिया ना तो बस हमारा सारा काम वो करें विदाउट एक्चुअली बीइंग कंसिडरेट। चलो पैसे दे रहे हैं ठीक है भाई, लेकिन इसका क्या मतलब है कि खुद कुछ भी नहीं करना, उठकर पानी भी नहीं यहाँ पी सकते, सब कुछ आपने उससे करना। आप ने कभी अपने आप को ना डिपेंडेंट नहीं किया। यस